رسول خدا آفتاب ہدایت سلام علیکہ سلام علیکہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ المصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ایک نعمت بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ انسان کا پورا مجسمہ، اس کی پوری باڈی، اس کا پورا جسم دیکھ لیں، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک، ہر ایک عضو یہ بڑا قیمتی عضو ہے۔ اس لیے کہ ایک عضو جو ہے خریدنے کے لیے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے انسان اگر خرچ بھی کر دے تو صحیح طریقے سے وہ عضو اس انسان کے کسی بھی جگہ پر فٹ نہیں ہو پاتا، جم نہیں پاتا۔ مثال کے طور پر کسی انسان کی جو ہے ایک کڈنی فیل ہو گئی، پیسوں سے اگر وہ ایک دوسری کڈنی جو ہے مول کر وہاں بٹا دے تو پھر بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری ایک کڈنی جو ہے وہ ایسے ہی ہے، تمہارا کام چلانے کے لیے آپ اس کے ہوتے ہوئے کوئی وزن کام نہیں کر سکتے، کوئی وزن چیز نہیں اٹھا سکتے۔ انسان کے جسم میں کتنے اعضاء ایسے ہیں۔ آنکھ ہی ہے کہ اگر انسان کی ایک آنکھ جو ہے خراب ہو گئی، ڈاکٹروں نے کہا ایک آنکھ نکالنا پڑے گا، تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ نقلی آنکھ تو بٹھا لے گا، لیکن آنکھ کی روشنائی جو ہے وہ کام نہیں دیتی۔ ایک پیر انسان کا ٹوٹ گیا یا وہ پیر جو ہے خراب ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، اللہ نہ کرے، یا کسی اور جو ہے حادثے کے شکار ہو کر جو ہے وہ پیر خراب ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارا پیر آدھا نکالنا پڑے گا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو خیر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تمام نعمتیں بہت ہی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں پر میں اور آپ جتنا شکر ادا کریں، بلکہ قیامت تک، مرتے دم تک انسان اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، سجدے ہی میں پڑے رہیں، تو بھی انسان ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور ان تمام نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت یہ بھی دی ہے، زبان۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اسی زبان کے ذریعے سے انسان کسی کو بھلائی کی بات بتلانا چاہے، کسی کو اچھی بات بتلانا چاہے، تو حدیث کے اندر ہے کہ اس زبان کے ذریعے سے ایک اچھی بات بتانے کی وجہ سے، ایک بہترین بات بتانے کی وجہ سے، ایک دین کی بات بتانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار جو ہے ثواب دیتے ہیں۔
بے حساب جو ہے وہ ثواب دیتے ہیں حدیث کے اندر۔ بلکہ اس بندے نے اللہ کا ذکر ادا کیا۔ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 کلمے ہیں۔ کتنی دیر لگتی ہے ادا کرنے کے لیے؟ تھوڑی سی، ذرا سی دیر لگی، سیکنڈ 2-3 سیکنڈ لگے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنے کلمے کہنے کے لیے زبان پر ہلکے ہیں، ادا کرنے کے لیے بولنے والے کے لیے ذرا سی جو ہے لہجے میں، ذرا سے وقت میں ادا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا وزن میزان عمل پر اتنا بھاری ہے کہ وہ پلڑے کو جھکا دیں گے کل قیامت کے دن۔ انسان کا عمل کا جو پلڑا ہوتا ہے، میزان جو ہوتا ہے، یہ کلمات جو ہے اتنی بھاری ہے کہ اس کی نیکیوں کو جو ہے جھکا دیں گے، اتنا بڑا ہے۔ اور فرمایا حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں کلمے اور بہت اچھے ہیں۔ پتہ چلا کہ زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، بہتر بات کرے، او لیصمت یا خاموش رہے۔ ایک آدمی کو کوئی چیز نہیں آتی دین کی، مجھے نماز آتی ہے تو میں بیٹھ کر اسے نماز سکھا رہا ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ مجھے ذکر کرنا آتا ہے کہ بھائی میں ایک ساتھی کو بٹھا کر ذکر سکھا رہا ہوں، دیکھو تم بھی جو ہے ذکر سیکھ لو، تمہیں بھی کرنے کے لیے آسان ہو جائے گا، فرمایا اس پر اسے ثواب ملے گا۔ کوئی آدمی جو ہے بیماری کی حالت میں ہے، کوئی آدمی جو ہے غم کی حالت میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے کہ بیماریوں نے اسے گھیر لیا ہے، میں جا کر اس کے سرہانے بیٹھ کر تسلی کے 2 کلمات کہتا ہوں، 2 جملے کہتا ہوں، اس پر اسے ثواب ملے گا۔ کوئی آدمی جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے، غم کی حالت میں ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، اب گھر جا کر جو ہے تسلی کے 2 کلمات کہتا ہے کہ بھائی دیکھو آخرت کا جو ہے، جو آخرت کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، یہاں مجھے اور آپ کو رہنا نہیں ہے، وہاں کی تیاری کی جو ہے دنیا کے اندر جو ہے کر جو ہے جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تسلی کے 2 کلمات میرے اور آپ کے کہنے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ جو تسلی دیں گے اس پر کہنے کی وجہ سے مجھے بھی ثواب دیں گے۔ زبان ہے، اور میں نے اور آپ نے دوستو بزرگوں اللہ معاف کرے زبان ہی کے ذریعے سے جو ہے بہت سارے کام میں اور آپ خطرناک سے خطرناک انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 2 چیزوں کی درمیان کی گارنٹی لے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی حدیث ہے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 چیزیں ہیں 2 جبڑوں کی درمیان کی چیز، وہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ اس کی کوئی آدمی حفاظت کر لے، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کوئی آدمی بھلائی کی بات کرنا چاہے تو بھلائی کی بات کر دے، ورنہ خاموش رہے۔ انسان احساس نہیں ہوتا میں اپنی زبان سے سامنے والے کو کیا بول رہا ہوں، سامنے والے کے سامنے کون سی بات جو ہے کہہ رہا ہوں، غصے کی حالت میں جو ہے وہ بدلہ لینے کی حالت میں، کسی بھی حالت میں ہوتا ہے انسان زبان سے نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس نے اپنا جو ہے نقصان کیا۔ بھلائی کی بات بتانے کے بجائے برائی کی بات، دل توڑ کی بات کیا، تانے کی بات کی، حسد کی اس نے بات کی، چغلی کی اس نے بات کی، اس نے اپنا نقصان کیا۔ پہلی چیز 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان ہے، اس کی حفاظت کر لے گا
اس سے جو ضروری چیزیں وہی بتائے گا، جو ضروری چیزیں نہیں ہیں اس سے خاموش رہے گا۔ جنت کی ضمانت گارنٹی دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری چیز فرمائی کہ دو رانوں کی درمیان کی چیز وہ کیا ہے؟ شرمگاہ ہے۔ انسان اس کی بھی حفاظت کر لے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا۔ یہی زبان ہے کہ انسان کو جو ہے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ انسان کتنے پانی میں ہے، اس کی اوقات کتنی ہیں، اس کی سوچ کتنی ہے، اس کی فکریں کتنی ہیں، یہ کس جو ہے صلاحیت کا مالک ہے، اس کی بات سے پتہ چلتا ہے۔ اگر جو ہے یہ بری باتیں کرتا ہے، کھری کھری جو ہے کسی کو سناتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، تو اس کی سوچ کا، اس کی فکر کا، اس کی اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کسی حکیم کا جو ہے قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر عقل مند کی جو زبان ہوتی ہے اس کے دل پر ہوتی ہے، عقل مند جو انسان ہوتا ہے اس کی زبان دل پر ہوتی ہے، اور بیوقوف کا جو دل ہوتا ہے اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل مند کی زبان اس کی دل پر ہوتی ہے، جو بھی کہتا ہے وہ دل سے کہتا ہے، سوچ کر کہتا ہے۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں، میں بڑا ہوں، میں سرپنچ ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں کسی کو کوئی بات کہہ رہا ہوں تو سوچ کر کہتا ہے۔ عقل مند پہلے بولنے سے پہلے الفاظ کو تولتا ہے، بیوقوف بولنے سے پہلے الفاظ کو تولتا نہیں، پہلے بولتا ہے بعد میں تولتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی، میں کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی کوئی چیز اپنے جو ہے زبان سے کہہ رہا ہے تو پہلے اسے دل پر رکھو، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں، میری زبان سے صحیح بات نکل رہی ہے، خیر کی بات نکل رہی ہے، اچھی بات میری زبان سے نکل رہی ہے۔ کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن اس کہنے کی وجہ سے گھروں کے گھر ٹوٹ گئے۔ کہنے کو تو کہہ دیا، اس کہنے کی وجہ سے خاندان کے خاندان ٹوٹ گئے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہو گیا، ایک بہن دوسری بہن سے الگ ہو گئی۔ کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن باپ اپنے بیٹے سے جو ہے رو رہا ہے، الگ ہو گیا کہ میرا بیٹا مجھے ستاتا ہے، میرے بیٹے کی زبان گندی ہے، اس کی زبان جو ہے اچھی نہیں ہے، میٹھی بات نہیں کرتا، پریشان ہو جاتا ہے باپ۔ اسی لیے کسی انسان کے عقل مند ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے الفاظ دیکھو، اس کی زبان دیکھو کہ کیسا بولتا ہے، کیسی اس کی زبان ہے، چار آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کیسا بولتا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو ہے شریعت کے اندر جو ہے طلب کیا گیا ہوا ہے۔ بے شمار حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی آدمی بات کہے تو اسے چاہیے کہ تول کر کہے، صحیح بات کہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ صحیح بات کہیں اور جو ہے یا تو خاموش رہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اللہ والے بھی گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے گلستان بوستان، بڑی مشہور کتاب ہے۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے اس کتاب کے اندر، تا مرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنرش نیفتہ باشد، فارسی کا مقولہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان بات نہیں کرتا اس وقت تک اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں، اس کے اندر کیا عیوب ہیں، کیا کمیاں ہیں، اس کے اندر کیا ہنر ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی بات نہیں کرتا، چپ چاپ رہتا ہے، تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں اس کا روب کہتا ہے، چپ چاپ ہے، اس کی صلاحیت کو پتہ نہیں ہوتا، اس کی جو ہے وہ الفاظ، اس کی بات سنا ہوا نہیں رہتا، اس سے واقف نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی آدمی زیادہ بولتا ہے، گپ شپ جو ہے لگی ہوئی ہے، وہاں زیادہ بولنے کے عادی ہے، تو پتہ چلتا ہے اس کی مینٹلٹی کیسی ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی فکریں کیسی ہیں۔ ہمیشہ جو ہے اپنی زبان سے بات کر رہا ہے، گندی بات کرتا ہے، اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکال رہا ہے، بری بات کہتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے جو ہے وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو ہے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان سے جو ہے اس سے حفاظت نہ پائے۔ اب دیکھو میرے ماحول کے اندر، میرے آزو بازو کے اندر، میرے اڑوس پڑوس کے اندر، میں کسی کو، کسی غریب کو، کسی کمزور آدمی کو، کسی ناچار کو، کسی بیوہ عورت کو، میں اپنی زبان سے ایسے کلمات جو ہے نکال رہا ہوں جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ پڑوسی بھی ایسے مل جاتے ہیں بعض مرتبہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں بولتے ہیں پتلے کیچڑ کے اوپر پتھر مار کو کون اچال لینے کا، چھوڑ دے ان کے حال پر۔ اور قرآن بھی جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، فرمایا قرآن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، بات کو پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جب تم مومنوں، جب تم جاہلوں سے بات کرو تو اچھی بات کہہ کر یا تو جو ہے ہاں میں ہاں ملا کر یا کسی اور طریقے سے جو ہے نکل جاؤ، تمہیں سلامت میں رکھے اللہ تعالیٰ۔ وہاں سے جو ہے بھلی بات کہہ کر جو ہے نکل جاؤ، ان سے الجھنے کی، بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھ رہے معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، کہ گلی کے اندر جو ہے پورے محلے کے اندر مشہور ہے کہ بھئی یہ عورت مشہور ہے، اس کی زبان بہت جو ہے چلتی ہے، تیز چلتی ہے، اس کی زبان بہت لمبی ہے، یہ نہ عورتوں کو چھوڑتی ہے نہ مردوں کو چھوڑتی ہے، یہ علی نہ عورتوں کو چھوڑتے نہ مردوں کو چھوڑتے ہیں، لڑائی کا ٹوٹے ساتھ، لڑنے کا رہا کا تو سامنے، اور کوئی بھی نہیں بچتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا تکفرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو ملامت کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں ہوں گی۔ ان کے بارے میں کہا میں ان عورتوں کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ لعنت ہمیشہ بچوں پر لعنت، بچہ آ رہا ہے تجھے وہ ہو فلاں ہو، تیرا ناس ہو، تیرا ستیاناس ہو، 1 منٹ کے اندر 100 گالیاں 100 لعنت دے کر اسے روانہ کر دیتی۔ اب بچہ کچھ حادثے کا شکار ہو گیا، فلاں چیز کا شکار ہو گیا، کسی کے جو ہے کوئی جو ہے ایسا حادثہ ہو گیا کہ بچہ جو ہے اللہ نہ کرے کہ اس کی موت ہو گئی، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی 5 منٹ پہلے ماں جو ہے بد دعا دے کر بھیجی ہے، اسے لعنت ملامت کرتی رہتی ہے۔ 4 عورتیں بیٹھی کیا وہاں شروع، کسی کی غیبت، کسی کی جو ہے فلاں کی اتارنا، فلاں کو چڑھانا۔ یہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ عادت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر فرمایا ایک اور چیز ہے کہ شوہر کی جو ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے جو ہے یہ جہنم میں ہوگی۔ یہی زبان ہے کہ انسان کو اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان ہے کہ انسان کی فطرت، اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کی سوچ، اس کی مینٹلٹی کیا ہے، سب کچھ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہے۔ اور اللہ والے جب بھی بولتے تھے تول کر بولتے تھے۔ کوئی آدمی ملنے کے لیے جاتا تھا اللہ والوں کے پاس، بہت سارے بزرگ علماء دیوبند میں سے ہمارے گزرے ہیں، تو وہ جو ہے وہ کوئی آدمی کے پاس جاتا تھا، سلام کلام دعا دینی حالات پوچھتے تھے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ سنانے والا کوئی ایسی چیز سنا دینا شروع کر دیتا تھا تو وہ جو ہے چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی ہمارے سامنے نہ کہو، اس لیے کہ اس زبان کا جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے۔ بعض مرتبہ انسان باتیں کرتا ہے، کسی کو جو ہے بیٹھے بیٹھے دوست کو جو ہے وہ تانا دینا شروع کرتا ہے، لعنت کرنا شروع کر دیتا ہے، بات کرتا ہے تو لعنت کی بات کرتا ہے، تانے کی بات، مذاق میں تانے کی بات شروع کر دیتا ہے۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میری ایک زبان وہ اس زہریلے بچھو سے بھی زیادہ اثر انداز ہے جس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مومن بندہ کسی مومن کا دل توڑ دیتا ہے تو ایسا ہے جیسا اس نے کعبۃ اللہ کو توڑا۔ کتنے ماحول کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، میں صبح سے لے کر شام تک کتنے میرے دوستوں سے مل رہا ہوں،
کتنے میرے ساتھیوں سے مل رہا ہوں، کتنے میرے دوستوں احباب سے مل رہا ہوں، ایسی بات کہہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم کے اتنی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے جتنا مغرب اور مشرق کے درمیان فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے اس کو کوئی گن سکتا ہے؟ ایک بات کی وجہ سے یہاں تک پہنچا دیتے ہیں، اور انسان ایک بات زبان سے نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے سیدھے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اتنا اثر ہوتا ہے زبان کا، لیکن وہ زبان کو میں اور آپ صحیح استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں، صحیح استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا جملہ مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کا ترجمہ ہے کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسرا جملہ ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو، اپنے گھروں کے اندر جو اپنے گھروں کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انسان جو ہے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ گزارے۔ اب دیکھ رہے ہیں کوئی کام نہیں، کوئی تجارت کا مسئلہ نہیں، کوئی دینی مسئلہ نہیں، کوئی فلاں کا مسئلہ نہیں، کسی آدمی کے جو ہے کام کے ساتھ دینے کے لیے کوئی اور کام نہیں ہے، لیکن یوں ہی گپ شپ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ 5 دن کہاں گیا تھا، کہاں نہیں، کیا لایا کیا نہیں، 10 دن مہینہ غائب ہے۔ اب بچوں کا کیا حال، بیویوں کا کیا حال؟ آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ روزانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے لے کر روزانہ باری ہوتی تھی ازواج مطہرات کی، آج فلاں کی باری، آج فلاں کی باری، آج فلاں کی باری، رات یہاں گزارنا ہے، کل پرسوں یہاں گزارنا ہے، روزانہ باری ہوتی تھی ازواج مطہرات کی۔ لیکن سیرت میں یہ لکھا گیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے حال و احوال پوچھنے کے لیے۔ لیکن ہم اپنی ایک بیوی کو سنبھال نہیں سکتے، ایک بیوی بھی ہم سے لعنت کرتی ہے، ایک بیوی بھی ہم سے جھگڑا کرنے لگتی ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ اپنے بال بچوں کے ساتھ وقت جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ کیوں؟ زیادہ وقت وہاں گزارو۔ انسان اپنے دوستوں کو وقت دیتا ہے، اپنے فلاں دوست و احباب کو وقت دیتا ہے، فلاں جو ہے قریبی دوست ہے اس کو وقت دیتا ہے، فلاں کام کے لیے وقت دیتا ہے۔ بیوی کے لیے وقت رات کے 12-1 بجے جاتے ہیں، پھر صبح ہوتے ہی پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ اسلامی طریقہ عشاء کی نماز ہوتے ہی فوراً جو ہے اپنے گھر کے اندر پہنچ جاؤ، نہیں ہے کسی دینی کام میں ہے، کسی اور کام میں مشغول ہے، تجارت کے اندر مشغول ہے، اطلاع کر دو کہ نہیں میں ابھی نہیں آتا، مجھے فلاں کام ہے، میں رات میں دیر سے آؤں گا، کل صبح آؤں گا، اطلاع کر دو۔ یہ آداب ہیں گھروں کے، یہ چیزیں کرنے کی ہیں، چیزیں چھوڑنے کی نہیں ہیں۔ انسان کتنے بھی جو ہے کتنا بھی تہجد گزار بن جائے، کتنے بھی اوابین چارج ادا کر لے، لیکن معاشرتی زندگی اس کی صحیح نہیں ہے تو وہ جو ہے لاکھ جو ہے تہجد نماز پڑھ کر جو ہے وہ چیزیں حاصل نہیں کرتا جتنا ایک تھوڑا دیر وقت جو ہے اپنی بیوی کو دے کر حاصل کر سکتا ہے۔ یہ غلطیاں ہیں۔ اس لیے دوست بزرگوں، میں کہہ رہا تھا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہی چیز ہے انسان کو جو ہے وہ اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ تیسرا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ بندہ جو ہے اپنی گناہوں پر روئے، یہ اپنی گناہوں کی یاد کر کے روئے۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھے جو ہے دعا کرتے تو رونا نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر رونا نہیں آتا، علماء نے اس حدیث کے تشریح کے اندر لکھا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اس کو رونا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، لیکن رونے سا چہرہ بنا لو۔ جس دعا کے اندر رونا آتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، ایسی کوئی ضروری نہیں۔ دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر قبول ہو ہی جاتی ہے۔ کیوں؟ دعا جو ہے خاص اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوتا ہے، یہ بندہ ہوتا ہے، کسی اور سے مانگتا نہیں، یہ مولا سے، اپنے اللہ سے، اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ یہ جتنی دل کی گہرائیوں سے مانگے گا اللہ ضرور قبول کرے گا۔
اس لیے دوست بزرگوں، ہم اپنے ماحول کے اندر درستگی لانا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کی درست کرو، اپنے دوست و احباب کو جو ہے صحیح القاب سے پکارو، اپنی دوست اپنی بیوی کو صحیح جو ہے انداز میں پکارو۔ انسان کی جو ہے عقل مند ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اس کے الفاظ کیسے ہیں، یہ جچے تلے الفاظ استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ جہاں دیکھو ٹھر ٹھر شروع کر دیا، فوراً جو ہے 10 آدمیوں کا آواز بند کر دیتا ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں، یہ کوئی جو ہے بہتر ہونے کی جو ہے علامت نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر اچھا، سماج کے اندر اچھا آدمی، یہ علامت نہیں ہے۔ خاموشی کے ساتھ پہلے جو سنو، بعد میں جو ہے بہتر انداز میں جو ہے دل کے اندر دل کو سامنے رکھ کر، دل کے اوپر جو ہے زبان کو رکھ کر بات کرو، تب جا کر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا عقل مند ہے، اس کے اندر بولنے کی صلاحیت کتنی ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہیں ہے، لوگوں کو جو ہے اپنی زبان کے ذریعے سے جوڑتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنت نہیں پڑھے سنت